آدم شبد عربک لینگویج سے آیا ہے۔ انسانی نسل کی شروعات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ مسلمانوں کے ذریعے ان کو پہلی نبی کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ پہلے انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا۔ قرآن کریم میں سورہ 30 کی آیت نمبر 20 میں آیا ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم آدمی بن کر زمین پر چلنے پھرنے لگے۔ قرآن کریم میں سورہ 32 کی آیت 7 سے 9 میں انسان کے شاریرک وکاس کی پرکریا کا ذکر یا الیکھ کیا گیا ہے۔ قرآن میں ہے، وہ قادر جس نے جو چیز بنائی خوب درست بنائی اور انسان کے ابتدائی خلقت مٹی سے کی، اس کی نسل انسانی جسم کے خلاصہ یعنی نطفے کے سے ذلیل پانی سے بنائی، پھر اس کے پتلے کو درست کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور تم لوگوں کے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنائے، اس پر بھی تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ حالیہ سائنٹیفک ریسرچ کی بنیاد پر یہ مانا گیا ہے کہ انسان کا شریر مٹی سے بنایا گیا ہے، اور اس شریر میں مٹی کی کئی وشیشتائیں یا گڑ پائی جاتی ہیں۔ سائنس کے ایڈوانس ہونے کے بعد انسان کی باڈی پر کئی ریسرچ کیے گئے۔ کئی کیمیکل انالیسس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ اگر کسی بھی تتو کی کمی آتی ہے تو باڈی کو نارمل فنکشن کرنے میں دقت آتی ہے۔ ایسے معاملوں میں انسان ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے اور طرح طرح کے وٹامن اور سپلیمنٹس کا استعمال کرتا ہے۔ انسان مورٹل ہوتا ہے، یعنی ہر انسان کے لیے ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ اس انسان کو پیدا بنانے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبھی اینجلز فرشتوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا آدیش دیا۔ کروڑوں فرشتے جو روشنی سے بنے ہوئے اور جن جو آگ سے بنے ہوئے ہیں وہ ایک جگہ اکٹھا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا سجدہ کیے۔ دونوں جہان کو بنانے والے پروردگار نے یا اعلان کیا یا گھوشنا کی کہ وہ انسان کو بنانے والے ہیں، اور سبھی اکٹھا ہوئے جن اور فرشتوں کو مشورے کے لیے بلایا ہے۔ فرشتے اور ابلیس، جس کو ہم شیطان بھی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ انسان تو پرتھوی پر جا کر کے اپدرو کریں گے، آپس میں لڑائی جھگڑے کریں گے، ایک دوسرے کی جان بھی لے لیں گے، پھر ایسی مخلوق کو کیوں بنانا؟ اس بات کا ریفرنس ہم قرآن کی سورہ 2 کی آیت نمبر 30 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اے رسول، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں۔ فرشتے تعجب سے کہنے لگے، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد اور خریجیاں کرتا پھرے؟ حالت تو کہ اگر خلیفہ بنانا ہے تو ہمارا زیادہ حق ہے، کیونکہ ہم تیری تعریف و تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی ثابت کرتے ہیں۔ تب خدا نے فرمایا، اس میں تو شک ہی نہیں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دماغ میں تمام چیزوں کے نام اور ان کی خاصیت یا گنوں کا گیان ڈال دیا۔ قرآن میں اس کا ریفرنس سورہ 2 کی آیت نمبر 31 میں ہے، اور آدم کی حقیقت ظاہر کرنے کی غرض سے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں کہ ہم مستحق خلافت ہیں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ فرشتے ان تمام چیزوں کا نام نہیں جانتے تھے۔ فرشتوں نے جو کہا وہ قرآن میں سورہ 2 کی 32ویں آیت میں موجود ہے۔ تب فرشتوں نے عزیزی سے عرض کی، تو ہر عیب سے پاک ہے و پاکیزہ ہے، ہم تو جو کچھ تو نے بتایا اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، تو بڑا جاننے والا ہے، مصلحتوں کا پہچاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام سے الگ الگ چیزوں کے نام کے بارے میں سوال کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے کمپیریزن میں شریشٹتا دے رکھی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے سبھی سوالوں کے صحیح جواب دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے سبھی فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سمان میں جھکنے کے لیے کہا۔ قرآن میں اس کا ذکر سورہ 15 کی آیت 28 سے 29 میں دیا ہے۔ اور اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک آدمی کو خمیر دی ہوئی مٹی سے جو سوکھ کر کھن کھن بولنے لگے پیدا کرنے والا ہوں۔ تو جس وقت میں اس کو ہر طرح سے درست کر چکے اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ جب فرشتے اللہ تعالیٰ کا آدیش سنتے ہیں تو پورے عزت اور احترام کے ساتھ فوراً اس کا پالن کرتے ہوئے سر جھکا لیتے ہیں۔
لیکن ابلیس آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے منع کر دیتا ہے اور استھر کھڑا رہتا ہے۔ قرآن شریف میں سورہ 2 کی آیت نمبر 34 میں اس کا ذکر ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب جھک گئے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ گیا اور کافر ہو گیا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ادنڈ یعنی سرکش ہو گیا۔ اس نے اہنکار پوروک اس پرانی یعنی آدم علیہ السلام کا ادھیکار سویکار کرنے سے انکار کر دیا جو مٹی سے بنا ہو۔ ابلیس اپنے آپ کو انسان سے شریشٹھ سمجھتا تھا۔ اس کا پریڑام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو نعمتوں کے باغ سے نکال دیا اور اس کو خدا کی طرف سے جو فیور ملے تھے اس کو چھین لیا گیا۔ ابلیس یعنی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کیا کہ اے خدا، مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت یا وقت دے دیجئے، میں آدم کی آنے والی بہت ساری پیڑھیوں کو اپنی طرف بہکا کر لے جاؤں گا، میں ان میں سے میجورٹی کو صحیح راستے سے بھٹکا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی شیطان کو قیامت تک کی مہلت دے دی ہے۔ اس بات کا قرآن شریف میں بھی سورہ نمبر 7 کی آیت 14 سے 18 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کہنے لگا تو خیر، ہمیں اس دن تک کی موت سے مہلت دیں جس دن ساری خدائی کے لوگ دوبارہ جلا کر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ فرمایا اچھا منظور، تجھے ضرور مہلت دی گئی۔ کہنے لگا چونکہ تو نے میری راہ ماری تو میں بھی تیری سیدھی راہ پر بنے آدم کو گمراہ کرنے کے لیے طاق میں بیٹھوں تو صحیح۔ پھر ان لوگوں سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے داہنے سے اور ان کے بائیں سے غرض ہر طرف سے ان پر آ پڑوں گا اور ان کو بہکاؤں گا، اور تو ان میں سے بہتروں کی شکر گزار نہیں پائے گا۔ خدا نے فرمایا یہاں سے برا حال رائندہ ہو کر نکل، دور جا ان لوگوں سے جو تیرا کہا مانیں گے، تو میں یقیناً تم اور ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اور آدم سے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں بہشت میں رہا سہا کرو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم اپنے آپ نقصان کرو گے۔ شیطان ایکچول میں ایک بری آتما یا روح ہے جو انسانوں کو گناہ کرنے کے لیے اکساتی ہے۔ یہ انسان کے دل کو برے کام کرنے اور اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی باتوں کو نہ ماننے کے لیے آمنترت کرتا ہے۔ یہ ہماری انسانیت کو، اخلاقیت کو، نیتکتا کی بھاونا کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن انسان اگر اس کی لالچ کے سامنے نہ جھکے اور اس کے بہکاوے میں نہ آئے تو انسان بہت ساری گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آگیاؤں کا پالن کرتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ دوسری اور جو لوگ جان بوجھ کر غلط راستے پر چلتے ہیں وہ خود اپنی گناہوں کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہ خود اپنے کو شیطان کی باتوں میں الجھا لیے ہیں۔ دوستوں، اگلے پارٹ میں ہم دیکھیں گے کیسے آدم علیہ السلام کا امتحان ہوتا ہے اور پھر ان کو جنت سے نکال کر زمین پر ایک عام آدمی کی طرح بھیج دیا جاتا ہے۔